السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے آغا زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہماری رائے۔ ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور اس میں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت دھواں تقریریں بھی کی، اور جس میں اسلام آباد میں آنے والے دنوں میں ہونے والے دھرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ دھرنوں کا سلسلہ کب سے جاری ہے، اسی معاملے میں ہم آپ کے ساتھ تھوڑا آپ کی یادداشت، آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور آپ کو یاد کرائیں گے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے آزمائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، جس میں پی ایم ایل این اور اے این پی نے بھی شمولیت کی۔ اس نتیجے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب کا نام صدارت کے لیے نامینیٹ کیا گیا، تو اس اختلاف نے مسلم لیگ نون اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 16 دسمبر کو ایک فیصلہ دیا، جس میں کہ مشرف کے دیے گئے این آر او کو سیٹیسائیڈ کر دیا گیا، اور 1986 سے لے کر 1999 تک تمام سیاستدانوں، تمام سیاسی جماعتوں کے جو ممبرز تھے، ان میں جتنے لوگوں کے خلاف 1986 سے 1999 تک جو کیسز بنائے گئے، جس میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز شامل تھے، ان کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جوڈیشری اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے درمیان ایک نئی چپلش نے جنم لیا، جس کی بنیاد پر پاکستان کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں۔ ابھی جوڈیشری اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جنگ جاری ہی تھی کہ میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا، اور میمو گیٹ سکینڈل وہ سکینڈل ہے جس میں سینکڑوں مختلف دنیا کی ایجنسیز کے لوگوں کو پاکستان کا ویزا دیا گیا، اور یہ حسین حقانی جو پاکستان میں اس وقت ایمبیسڈر تھے، ان کی ساری کارستانی تھی۔ اور حسین حقانی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج بھی پاکستان سے باہر ہیں، اور انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میمو گیٹ سکینڈل، اس کے بعد ہی اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی، بلوچستان میں گورنر راج اور طاہر القادری صاحب کے منظر عام پر آئے اور انہوں نے ایک دھرنا دیا۔ ان ساری چیزوں نے جو پاکستان کی دنیا میں جگ رسائی کی، اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں بہت بدنامی ہوئی، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں ان ساری چیزوں نے بہت کردار ادا کیا۔ اس ساری رکاوٹوں کے باوجود پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے، اور جیسے ہی 5 سال مکمل ہوئے، ایک نیا الیکشن ہوا، اور 2013 میں مسلم لیگ نون نے 35 پینچرز کے ساتھ مرکز میں حکومت بنائی۔ ابھی 2013 کے الیکشن ہوئے ہی تھے، اور میاں نواز شریف نے مرکز کے ایوانوں میں اپنے قدم جمائے ہی تھے، تو پاکستان میں ایک نئی ابھرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف تبدیلی اور کرپشن کا نعرہ لے کر بھرپور زور و شور سے منظر عام پر آئی، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز شروع کیا اور اپنا محاذ تیار کیا۔ اسی جنگ کا آغاز کرتے ہوئے جناب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک نئے دھرنوں کے سلسلے کا آغاز کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں پاناما لیکس جیسے بڑے کیسز سامنے آنے لگے۔ یہ سکینڈلز ایسے تھے جنہوں نے شریف خاندان کی پوری دنیا میں بہت زیادہ بدنامی کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بہترین اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے جو کردار سپریم کورٹ نے 2008 سے 2013 تک نبھایا تھا، اسی کردار کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان صاحب سپریم کورٹ ان کیسز کو لے کے سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے اپنا مزید کردار ادا کیا، اور ڈے بائی ڈے کیسز کو سننا شروع کر دیا، جس کو پورے پاکستان کے تمام میڈیا نے، اور بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، اور تمام سوشل میڈیا نے اس سارے سکینڈل کو بہترین کوریج دی، اور نواز شریف فیملی پر
اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو بہت بھرپور طریقے سے پریشرائز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سارے معاملے میں ایک کردار اور بھی تھا، وہ تھا طاہر القادری صاحب کا۔ طاہر القادری صاحب اس ساری جنگ میں شمار ہوئے اور اس معاملے کو مزید زیادہ بڑھایا اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ ان دھرنوں میں، جو کہ ایک تاریخی دھرنا تھا، اس کے ساتھ شامل ہوئے اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بھرپور طریقے سے پریشرائز کیا۔ پیناما لیکس ہی وہ سکینڈل ہے جس نے کیلیبری فونٹ جیسے کیسز کو جنم دیا اور جناب مریم نواز صاحبہ کی سیاست کا بہترین آغاز ہوا۔ نتیجے کے طور پر میاں نواز شریف، جو کہ مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی تھے اور اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر بھی تھے، ان کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ یہاں تک کہ ان کو تا حیات نااہلی جیسے فیصلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ بات الگ ہے کہ میاں نواز شریف آج تک پاکستان کی سیاست میں زندہ رہنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی اثناء میں ہم نے راجہ پرویز اشرف جیسے ڈمی وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی دیکھنا پڑا، اور اس سارے معاملے نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اتنا ڈی مورلائز کر دیا کہ عمران خان صاحب کا جو سلوگن تھا کرپشن کا خاتمہ اور تبدیلی، اس نے اتنی تقویت پکڑی کہ عمران خان صاحب نے لاہور مینار پاکستان میں ہونے والے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کو بھی جنم دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 2018 کا الیکشن ہوا اور عمران خان صاحب مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، اور عمران خان نے جب حکومت بنا لی تو پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، جس کے بعد ان سب نے سر جوڑا اور یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو نہ چلنے دیا جائے، جس کے بعد بہت ساری رکاوٹیں جو کہ پہلے جیسے عمران خان صاحب اپنے جب اپوزیشن میں تھے یا 2013 کے الیکشن کے بعد جو رکاوٹیں عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے سامنے کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، ویسے ہی آج عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکاوٹیں پچھلے 3 سالوں میں ڈالی گئیں اور بھرپور انداز سے کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے یہ حکومت نہ چل سکے۔ اس کے بعد پاکستان میں کرونا جیسی وبا آئی، کرونا نے آ کر مزید تباہی پھیری۔ کرونا نے تو خیر پوری دنیا میں ہی تباہی پھیری، امریکہ جیسے ملک کو بھی اپنی ہچکولے کھاتی ہوئی معیشت کو بڑی مشکل سے سنبھالنا پڑا، پاکستان تو بہت دور تھا، لیکن پھر بھی عمران خان کی گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ پاکستان کو کسی طریقے سے پٹری پر لایا جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب سے پچھلے 3 سالوں میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے، وہی ساری چیزیں جو ہم 2008 سے آج تک دیکھتے آئے ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ نہیں ہو سکا اور پاکستان کو مزید ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، ہمارا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد اور یہ ساری یاد دہانی کرانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بات بتائی جا سکے کہ کیا ان ساری چیزوں کے نتیجے میں پاکستان آگے بڑھ سکا، یا آج بھی پاکستان 2008 میں جہاں کھڑا تھا وہیں 2021 میں بھی وہیں کھڑا ہے۔ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں جوڈیشری، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جس میں پاکستان کی تمام ملٹری فورسز شامل ہوتی ہیں، ان سب کو سر جوڑ کر یہ سوچنا ہوگا اور اس نتیجے پر پہنچنا ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان، اگر پاکستان چلے گا تو سب کا نظام چلے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں آپ سب سے، پاکستانیوں سے، کہ پاکستان کے بارے میں سب سے پہلے سوچیں اور اس چیز کو ایک تحریک بنایا جائے کہ پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کوئی اور۔ پی ڈی ایم کے ہونے والے کل کے جلسے نے مجھے یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کیا، اور میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ کب تک، آخرکار کب تک ہم اپنے سیاسی مفادات کے چکر میں پاکستان کو پیچھے چھوڑتے جائیں گے؟ کیا ہماری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہسٹری میں کس کا کیا کردار رہا، پاکستان کی تاریخ میں کس نے کیا کیا کردار ادا کیے؟ اب پاکستان کے تمام سینئر جرنلسٹ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اپنی ساری سیاسی چپکلشیں چھوڑ کر
پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے، کیونکہ پاکستان اس سے زیادہ مزید ڈی اسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہے اور اس سے زیادہ پیچھے ہم نہیں جا سکتے۔ اب ہمیں آگے جانے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، چاہے خواہ اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست آغا زبیر کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئی رائے کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔